علامہ محمد ناصر البانی رحمہ اللہ پر مفتی تقی عثمانی صاحب کی تہمتوں کا ازالہ۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے علامہ البانی پر کلام کیا ہے۔ انہوں نے متعلق کہا کہ تصحیح اور تضعیف کے بارے میں حجت نہیں ہے، اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، اور حوالے کے ساتھ مکمل سوال اور مفتی صاحب کے جو جواب انہوں نے دیا ہے اس کا حوالہ بھی انہوں نے جس سوال کے وہ بھیجا۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ اس تہمت کا ازالہ کیسے کیا جائے۔ میں اور جو حوالہ انہوں نے دیا انعام الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 346 اور 347، جو مفتی صاحب جو سوال کیا گیا جو انہوں نے علامہ البانی کے خلاف جواب دیا ہے۔ میں حضرت السامعین کے سامنے مکمل مفتی صاحب سے کیے جانے والے سوال، مفتی صاحب کے جواب میں علامہ البانی رحمہ اللہ پر لگائی گئی تہمتوں اور ان کا ازالہ بھی ساتھ بیان کرتا ہوں۔ سوال یہ تھا جو مفتی صاحب سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے سلسلے میں جتنے احادیث ہیں شیخ ناصر الدین البانی نے ان سب پر ضعیف کا حکم لگایا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ مفتی صاحب کو جواب سے پہلے مفتی صاحب کے جواب سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں نے مفتی صاحب کے جواب کو حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ بآسانی تھوڑے سے وقت میں بہتر وضاحت ہو سکے، کیونکہ لمبا جواب ہے، میں پورا جواب پڑھ کے پھر جواب دوں تو پھر بات ریپیٹ ہو جائے گی، بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، ٹائم کا بھی ہمارے پاس کم ہے۔ تو میں جواب کو حصوں میں تقسیم کر ہر حصے کا الگ الگ سے جواب دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ مفتی صاحب کا جواب کا پہلا حصہ فرماتے ہیں، شیخ ناصر الدین البانی صاحب اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، تصحیح و تضعیف کے بارے میں حجت نہیں ہے۔ یہ مفتی صاحب کے جواب کا پہلا حصہ ہے۔ انہوں نے جواب کا ابتدا اس جملے سے کی ہے کہ علامہ ناصر البانی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، تصحیح و تضعیف کے بارے میں حجت نہیں ہے۔ اس کا جواب کہ کسی بھی عالم یا کسی بھی علم میں حجت عالم کون ہوتا ہے، اس کی کیا پہچان ہے، اسے علم حجت کیسے مانا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو اس علم اور اس فن کا ماہر ہوتا ہے اور اس کی پہچان اس کا علم اور اس کی قابلیت ہے جو اس کے عمل اور محنت میں نظر آتی ہے، اگر اس کا کوئی نمایاں عمل موجود ہو۔ علم حدیث میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ حدیث کی تحقیق کے متعلق ان کی کتابیں اور ان کتابوں کی تعداد ذرا دیکھ لیں۔ میں چند کا ذکر کرتا ہوں کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے جن احادیث کی تحقیق کی ہے وہ کون سی ہے اور کتنی ہے۔ ان میں سے نمبر 1 سلسلہ الحدیث الصحیحہ، سلسلہ الحدیث الصحیحہ جو ہے 7 جلدوں میں ہے۔ سلسلہ الحدیث الضعیفہ 14 جلدوں میں ہے۔ ارواء الغلیل فی تخریج حدیث منار السبیل 8 جلدوں میں ہے، اور بعض میں 9 بھی دیکھیں، 9 میں فہرست ہے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ تعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان 12 جلدوں میں ہے۔ ہدایت الروح الی تخریج حدیث المصابیح والمشکات 6 جلدوں میں ہے۔ صحیح ابن خزیمہ 4 جلدوں میں ہے۔ میں جلدوں کی بات کروں، جلدیں دیکھیں ذرا، اس میں سے جو صفحوں کی تعداد ہے نا وہ 500 سے زیادہ ہے ایک جلد میں تقریباً۔ اچھا، پھر سبل السلام شرح بلوغ المرام 4 جلدوں میں۔ ضعیف الترغیب والترہیب 2 جلدوں میں۔ صحیح ادب المفرد ہے، ضعیف الادب المفرد ہے۔ ضعیف ابن داود، صحیح سنن الترمذی 3 جلدوں میں۔ ضعیف سنن الترمذی 1 جلد میں۔ صحیح سنن ابن ماجہ 3 جلدوں میں۔ ضعیف سنن ابن ماجہ 1 جلد میں۔ صحیح سنن النسائی 3 جلدوں میں۔ ضعیف سنن النسائی 1 جلد میں۔ صحیح الجامع والصغير وزادته، ضعیف الجامع والصغير وزادته۔ پھر اور کتابیں جو ہیں غایۃ المرام فی التحديث فی تخریج احادیث الحلال والحرام، تخریج احادیث فضائل الشام ودمشق، وجوب الاخذ بحدیث الآحاد فی العقیدہ والرد علی شبہ المخالفین، یہ الگ سے ہے کہ حدیث آحاد کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور بھی کیا ہے، اور حدیث آحاد کو لینا واجب ہے، اس کا الگ انہوں نے دلائل بیان کی ہیں۔ اور پھر مختصر صحیح بخاری 4 جلدوں میں۔ مختصر صحیح مسلم ہے۔ حقیقت الصیام، نقد نصوص حدیثیہ فی الثقافہ العامہ اس کے الگ ہے۔ الذب الاحمد مسند الامام احمد، صفت صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حکم تارک الصلاة، ضعیف موارد الظمآن زوائد ابن حبان، صحیح موارد الظمآن سے 2 جلدیں ہیں۔
تصفیہ و تربیہ معروف ان کی جو تصنیف ہے. نصیحہ بالتحذیر من تخذیر بن عبد المنان، یہ مختلف لوگوں کا گروہوں کا رد بھی ہے اس میں. الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث، کنوز السنہ، اور عقیدۃ الطحاویہ کی انہوں نے جو شرح ہے بالبز حنفی اس کی تحقیق، اور بھی کئی ہیں. فقہ السنہ سید سابق ان کی انہوں نے کی ہے تحقیق، اور بھی کئی کتاب، میں چند کا ذکر کیا ہے. اس سے ایسے عالم کو اگر علم حجت نہیں مانا جائے گا تو پھر میں نہیں پتا کہ پھر وہ کون عالم ہے جس کو حجت مانا جائے گا. اس علم حدیث کی بات میں کر رہا ہوں. چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، آپ پریکٹیکلی جا کے دیکھیں. ارواء الغلیل جو تصنیف ہے، منار السبیل، ایک فقہ کی کتاب جو فقہ حنبلی ہے، اس کی انہوں نے فقہی مسائل کی ترتیب دی ہے اور کچھ دلائل بیان کی ہیں. ان دلائل جو ہیں احادیث کی تحقیق کی ہے. اب دیکھیں تحقیق کا انداز دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے بڑے ترتیب اور پیارے انداز میں انہوں نے ایک حدیث کو لیا، پھر ایک راوی کو، پھر دوسری روایت، تیسری روایت، چوتھی روایت، ان کے جو متابعات جو شواہد سب کو ذکر کر کے پھر حکم لگاتا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. یعنی پتہ چلتا ہے صحیح ہے تو کیوں ہے، ضعیف ہے تو کیوں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ معصوم ہے، خطا ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن علم حجت ہے کہ میں یہ بیان کر رہا ہوں. ایسے عالم جنہوں نے زندگی وقف کر دی علم حدیث کے لیے، اور ان کا علم بھی موجود ہے کتابی شکل میں، نمایاں ہے، بالکل واضح ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، اور واللہ بہت ساری یونیورسٹی کے پروفیسروں نے ان سے استفادہ حاصل کیا ہے. اور ایک شخص آ کے کہتا ہے کیونکہ میں ان کو حجت نہیں مانتا. سبحان اللہ. دوسری بات، اسے اس علم حجت کیسے مانا جائے گا، یہ سوال تھا نا دوسرا. دیکھیں کبار علماء اور خصوصی طور پر اس علم کے ماہرین کی گواہی کافی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ دل کا آپریشن اگر کسی نے کرنا ہے، وہ کس سے جا کے پوچھے گا؟ کیا وہ زچہ بچہ کے ڈاکٹر گائنیکالوجی سے جا کے پوچھے گا، یا بچوں کے جو اسپیشلسٹ ہے چائلڈ اسپیشلسٹ اسے جا کے پوچھے گا؟ اور کون فتویٰ دے گا اسے کہ آپریشن کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ تفصیل کون بتائے گا؟ جو اس فن اور اس علم کا ماہر ہے. اور آپ کیسے غلط ثابت کرو گے کہ نہیں جو دل کا سرجن ہے اس کی بات نہیں مانتا میں، اس کی تحقیق میرے نزدیک حجت نہیں ہے، میں کسی چائلڈ اسپیشلسٹ یا زچہ بچہ کے ڈاکٹر کی بات کو مان کے آپریشن کرواتا ہوں، کوئی کرتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. روزمرہ زندگی میں ہم جانتے ہیں کہ ہر فن اور علم کا ماہرین ہوتے ہیں اور ان کی بات ہمارے حجت ہوتی ہے، پھر جا کے ہم عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ. علامہ البانی کے متعلق صرف کبار علماء نہیں بلکہ بڑے بڑے اداروں نے بھی ان کے علمی مقام کی اور حدیث کی تحقیق کی گواہی دی ہے اور حجت مانا ہے، بلکہ اساتذہ اور شیوخ کے لیے مرجع بھی کہا گیا ہے. مثال کے طور پر مجمع فقہ الاسلامی میں جو امین عام ہے مجمع فقہ الاسلامی کا دکتر حبیب الخواجہ جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب علامہ البانی کی وفات ہوئی، کہتے ہیں ہم نے ان کی وفات پر جو ہے ایسے عالم کو کھو دیا ہے جو دنیا اسلام میں، جو عالم اسلامی ہے، جو بہت تیزی سے آگے جا کے خدمت کرتا تھا اسلام کی، اور اس طریقے سے وہ بہت سارے جو اساتذہ اور شیوخ ہیں ان کے لیے ایک مرجع تھے جن کی طرف وہ رجوع کرتے تھے. اس طریقے سے رافع العالم الاسلامی میں بھی انہوں نے جب وفات ہوئی تو فرماتے ہیں کہ بہت بڑا خسارہ امت کو ہوا ہے ان کی وفات سے. اور جتنے بھی محدثین ہیں جو سلفی علماء ہیں جو اہل سنت سے جن کا تعلق ہے، وہ تمام جو ہے اہل حدیث علماء دیکھیں آپ تمام مانتے ہیں، ان کو حجت بھی مانتے ہیں. معصوم نہیں کہتے، دیکھیں عصمت اور چیز ہے، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. میں نہیں کہہ رہے کہ ان کی ہر بات دین ہے اور وحی ہے، نعوذ باللہ. کیا تحقیق ان کی جو انہوں نے کی ہے وہ حجت ہے کہ نہیں، بات یہ ہو رہی ہے. پھر مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں ان کی اپنی علمی حیثیت ذرا دیکھ لیں. نمبر ایک، محدث نہیں ہیں، یعنی اس فن علم حدیث کے ماہر نہیں ہیں. فقہ حنفی کے مفتی ہیں جن کا علم فقہ حنفی کے حد تک منحصر ہے. دوسری بات، مفتی صاحب کے حدیث کی تحقیق کیسے کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود بھی تحقیق کی ہوئی. عجب بات یہ ہے. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
کہ خود تحقیق کیسے کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو مثال دی علامہ البانی رحمہ اللہ کہ صرف ارواء الغلیل میں کوئی ایک حدیث اٹھا کے دیکھیں ان کی تحقیق کیسی ہے, پھر آپ کمپیئر کریں کہ پتہ چلتا ہے کہ کون حجت ہے, کس کی بات ماننی چاہیے, کس کی بات نہیں ماننی چاہیے. مفتی صاحب نے کتاب ہے ان کی درس ترمذی صفحہ نمبر 101 میں سند جابر کی حدیث کی تحقیق کرتے ہیں. سید جابر کی حدیث معروف حدیث ہے, من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ, جس کا امام ہو تو امام کی جو قراءت ہے وہ مقتدی کے لیے قراءت ہے. اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں, کہتے کہ اس حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کی سند میں خارجہ ایک راوی کا نام ہے, خارجہ بن زید بن ثابت, معروف تابعی ہیں, اور فقہا جو مدینہ 7 ان میں سے ایک راوی ہیں. فرماتے کہ اس کی سند میں خارجہ تک تمام روات ثقات ہیں, البتہ اس سے نیچے کے راویوں کی تحقیق احقر کو موقع نہ مل سکا. اور موطا امام محمد سے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اثر بیان کرتے ہیں اور اس حدیث کی تقویت کے لیے اسے بیان کر دیتے ہیں. سبحان اللہ, کیا محققین کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ مکمل تحقیق کا موقع بھی نہیں ملتا اور حدیث پر حکم بھی لگا دیتے ہیں, اور جو اس علم کے ماہر ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس علم کے لیے وقف کر دی تھی کہتے کہ حجت نہیں ہے. سبحان اللہ. تیسری بات کہ نہ ہی انہوں نے علم حدیث کے اصولوں کی بنیاد پر باتیں کی ہیں علامہ البانی رحمہ اللہ کے خلاف کہ تصحیح و تضعیف میں حجت نہیں ہے, اور اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کی اپنی ہی بات حجت نہیں ہے. نمبر 4, بلکہ بعض علماء کے نزدیک مقلد عالم نہیں ہوتا, جو خود مقلد ہے, کیونکہ خود مقلد ہے فقہ حنفی میں. بعض علماء کے نزدیک جو مقلد ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہو سکتا. اور شیخ عثیمین رحمہ اللہ الاصول من علم الاصول میں ہم یہ کتاب پڑھ چکے ہیں الحمدللہ, نقل کرتے کہ فرماتے ابو عمر بن عبد البر وغیرہ فرماتے اجمع الناس على ان المقلد ليس معدودا من اہل العلم, جس میں لوگوں کا اجماع ہے کہ جو مقلد ہے وہ اہل علم میں معدود, اہل علم میں شامل نہیں ہے, کیونکہ علم کیا وان العلم معرفت الحق بدلیلہ, علم سے مراد یہ ہے کہ حق معرفت دلیل کے ساتھ. اور اسی طریقے سے ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ دنیا کے شرح میں بھی یہ اجماع بیان کیا ہے. پانچویں نمبر پہ مفتی صاحب نے صحیح فرمایا, جواب میں فرماتے ہیں یقولون هذا عندنا غیر جائز ومن انتم حتى يكون لكم عنده, کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے, تم ہوتے کون ہو کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہو یا عند ہو, تو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور یہ بات بھی سب کے لیے واضح ہو گیا ہے کہ شعر کس کے لیے مناسب ہے اور کس پر فٹ آتا ہے. دوسری بات, پھر انہوں نے جو اگلا حصہ جواب کا پہلا حصہ تھا کہ حجت نہیں ہے, میں نے بیان کر دیا ہے. جواب کا اگلا حصہ فرماتے ہیں مفتی صاحب, چنانچہ انہوں نے بخاری مسلم کی بعض حدیث کو ضعیف کہہ دیا. یہ بھی حدیث کی تحقیق کے مطلب بڑا مغالطہ ہے مفتی صاحب کو. امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ علماء محدثین کی ایک جماعت نے بخاری مسلم پر استدراک کیا ہے, یعنی حدیث کو دیکھا ہے. ان حدیث کو جنہوں نے اپنی شرط میں کوئی ان کو خلل کیا ہے, اور ان کی جو درجہ تھا جو انہوں نے خود اس کو لازم کیا ہے اس سے کچھ کم تھا, اس پر باتیں کی ہیں. نہ کہ یہ نہیں کہا کہ جو صحیح بخاری مسلم میں کوئی تحقیق کوئی کر نہیں سکتا یا کسی کے جائز نہیں ہے. امام بخاری مسلم نے جو شرطیں رکھی تھی, کچھ روایات میں ان کی شرطوں میں سے کوئی چیز کمی تھی, اس اعتبار سے بعض علماء نے تحقیق کی ہے. اور امام نووی رحمہ اللہ جو صحیح مسلم کی جو شرح کی ہے وہ یہ فرماتے ہیں, یعنی طعن جو ہے صحیحین کی طرف ہے, وہ طعن اس لیے تھا کہ ضعیف ہے یا صحیح نہیں ہے, لیکن اس اعتبار سے کہ کچھ ان کے جو اپنی جو بلند ترین شرطیں تھیں ان بلند ترین شرطوں تک کچھ ایسی روایت ہے جو وہاں تک نہ پہنچ سکی, لیکن صحیح تضعیف کے تعلق سے بات نہیں کی. علامہ البانی نے خود کیا فرمایا اس کے بارے میں, فرماتے کہ امام بخاری مسلم نے جو واجب تھا ان پر کہ حدیث کو پاک کرنے کا, انہوں نے صحیحین میں لاکھوں حدیث میں سے چند حدیث کو انہوں نے وہاں پہ چن لیا ہے اور بیان کیا. یہ فرماتے هذا جهد عظیم جدا جدا, یہ بہت ہی بڑا جہد ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے, اور یہ علم میں سے نہیں ہے, نہ ہی حکمت میں سے ہے کہ میں ان صحیح کے نقد کی طرف جاؤں.
اور جو ایسے احادیث سنن میں موجود ہیں، سنن اربعہ میں وغیرہ جو ہے، ان کو چھوڑ کر صحیحین پہ توجہ جا کے دوں، اور ان صحیحین میں سے میں نقد کر کے یعنی وقت لگاؤں جو پہلے سے صحیح ہیں. سبحان اللہ. لیکن جب میں نے علمی بحث شروع کی ہے، ریسرچ شروع کی ہے ان حدیث میں جو صحیح کے علاوہ ہے ان کے تحقیق میں، تو بعض چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ان میں جو شرطیں تھیں یعنی ان کی امام بخاری مسلم کی، ان میں کم درجہ ہے. اور بعض ایسے حدیثیں جو ضعیف کس اعتبار سے، جیسے آگے میں بیان کروں گا، شاذ ہیں، یعنی سند صحیح ہے اور لیکن کچھ شاذ روایات جو ہیں وہ اس میں پائی گئی ہیں اس اعتبار سے. پھر شاہ سفر اگر کسی کو شک ہے جو میں بات کر رہا ہوں، تو ابن حجر عسقلانی، حافظ احمد بن حجر عسقلانی جو ہیں، انہوں نے فتح الباری میں بہت سارے ایسی چیزوں کی نشاندہی کی ہے. فتح الباری میں جو شاذ روایتوں کی نشاندہی کی ہے. اور جو ساتھ علم حدیث اور جرح و تعدیل کی سمجھ رکھتے ہیں وہ اس مسئلے کو خوب جانتے ہیں، اور فتح الباری میں ایسی احادیث دیکھ بھی سکتے ہیں. اور اصل مسئلہ سمجھنے کے لیے ہمیں صحیح بخاری کی کتاب کا نام جاننا ہوگا. صحیح بخاری کی کتاب کا نام کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے صحیح نام؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. اس لیے صحیح بخاری میں بعض شاذ روایات موجود ہیں. اور شاذ روایت کا مطلب ہے کہ ایسی روایت جس میں ایک ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے، تو اس اعتبار سے ہے. تیسری بات پھر اگر جواب میں مفتی صاحب فرماتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ حدیث کے بارے میں بڑی شد و مد سے کہہ دیا کہ یہ ضعیف ہے، ناقابل اعتبار ہے، مجروح ہے، ساقط الاعتبار ہے، اور 5 سال بعد وہی حدیث آئی، اس پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا تو کہا کہ یہ بڑی پکی اور صحیح حدیث ہے. یعنی جس حدیث پر بڑی شد و مد سے نکیر کی تھی، آگے جا کر بھول گئے کہ میں نے کیا کہا تھا. تو ایسے تناقضات 1 2 نہیں 20 ہیں. یہ مفتی صاحب کا جواب تھا. عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک محقق عالم کے متعلق ایک مفتی صاحب بدگمانی کرتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں، جبکہ اچھا گمان کرتے ہوئے کچھ بہتر انداز میں یہ بات کر سکتے تھے کہ کبھی کبھار بڑے علماء کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، یہ سہو ہو سکتا ہے. یہ محقق عالم ہے، تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے رجوع کیا ہوگا، اور یہی حق بات ہے. اور محقق العلماء کا ہمیشہ یہی طرز عمل رہا ہے کہ مسلسل تحقیق کرتے رہتے ہیں اور حق اور سچ کی تلاش میں رہتے ہیں، اور یہی تحقیق کی بنیاد ہے اور پہچان ہے. بدگمانی علماء کی پہچان نہیں ہے. اور تمام احادیث جن سے علامہ البانی نے رجوع کیا ہے وہ مزید تحقیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا خوف اور علمی امانت کی بنیاد پر کیا ہے، جو علماء حق کی پہچان ہے. ایسے عظیم علماء دنیا میں بہت کم ہیں جنہیں اپنی ذاتی فکر نہیں ہوتی بلکہ دین کی حفاظت اور رب کی رضا کی فکر ہوتی ہے. پھر اگلا جواب کا حصہ مفتی صاحب کا کہتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ حدیث کی تصحیح و تضعیف کے بارے میں مجدد هذه المئة ہیں، یہ صدی کے مجدد ہیں، یعنی اس پر بھی ان کو اعتراض ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ گواہی کسی عام شخص کی نہیں ہے بلکہ امت کے کبار علماء میں سے معروف عالم دین امام عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کی گواہی ہے. یہ انہوں نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ دور حاضر میں مجدد کون ہے، تو انہیں علامہ البانی کا نام لیا. سبحان اللہ. شیخ بن باز رحمہ اللہ نے ان کے علم مقام اور عمل جد و جہد اور ہزاروں احادیث تحقیق کے ساتھ یہ گواہی کافی ہے. مفتی صاحب اگلا جواب، اگلا حصہ بہرحال فرماتے ہیں، بہرحال عالم ہے، عالم کے لیے ثقیل لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کے انداز گفتگو میں سلف صالحین کی جو بے ادبی ہے اور ان کے طریقہ تحقیق میں جو رخا پن ہے، جس کے نتیجے میں صحیح حدیثوں کو بھی ضعیف قرار دیتے ہیں، اور جہاں اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے وہاں ضعیف کو بھی صحیح قرار دیتے ہیں، اس لیے ان کا کوئی اعتبار نہیں. سبحان اللہ. اس کے جواب، ایک بار پھر بدگمانی اور بغیر تحقیق کے تہمتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور خصوصی طور پر آخر جملے قابل غور ہے، اور جہاں اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے وہاں ضعیف کو بھی صحیح قرار دیتے ہیں، اس لیے ان کا کوئی اعتبار نہیں. سبحان اللہ. اگر صرف اسی مسئلے کو ہی دیکھ لیا جائے تو انصاف کیا جائے تو یہ بات خود مفتی صاحب پر فٹ ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت متعلق احادیث کی تحقیق کے متعلق کی ہیں کہ علامہ البانی نے سب کو ضعیف کہا ہے، اور مفتی صاحب کے لیے مفتی صاحب کے اپنے مطلب کی احادیث ہیں کہ جو آپ سے قبر کی زیارت ہیں وہ صحیح ہیں، ان کا یہی عقیدہ، یہی منہج ہے. اس لیے جو کہ اپنے مطلب کی احادیث ہیں
تو ان کے نزدیک صحیح ہیں، اور غالباً ان کا علامہ البانی پر غیظ و غصہ بھی اسی وجہ سے ہے، اور اس کی مزید وضاحت ان کے اس جواب کے آخری جملے میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے سلف کی بے ادبی کی ہے، یعنی اب جب حدیث کی تصحیح و تضعیف کرتے ہیں اور علم رجال کی بات کر کے کسی راوی کو پھر جرح کرتے ہیں کہ بے ادبی ہوتی ہے، سبحان اللہ، عجیب بات ہے واللہ۔ ان کے جواب کا اگلا حصہ فرماتے ہیں، علماء کرام نے فرمایا کہ 4 صدی ہجری کے بعد کسی آدمی کا یہ مقام نہیں کہ وہ سلف کی تصحیح اور تضعیف سے قطع نظر کر کے خود تصحیح و تضعیف کا حکم لگائے کہ میرے نزدیک یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے۔ یہاں تک کہ حافظ بن حجر جیسا شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ حدیث صحیح یا ضعیف ہے، بلکہ کہتے کہ رجال الصحیح رجال الثقات، یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اپنی طرف سے تصحیح کا حکم نہیں لگاتے، کہتے ہیں کہ یہ میرا مقام نہیں ہے کہ صحیح کا حکم لگاؤں۔ اس کا جواب یہ اور عجیب بات ہے، جیسا کہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں فرمایا کہ اذا تکلم المرء فی غیر فنہ اتى بالعجائب، جب کوئی شخص فن کے بغیر بات کرتے تو بڑے عجیب سی باتیں کرتے ہیں، اور مفتی صاحب کا بھی یہی ایک طریقہ ہے، سبحان اللہ۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ خود 4 صدی کے بعد کے عالم ہیں، اور انہیں احادیث کی تحقیق کی ہے، بلکہ صحیح بخاری کے بعد شاذ احادیث کی بھی نشاندہی کی ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ ان کے علاوہ امام نووی، امام ذہبی، ابن عبد الہادی وغیرہ نے بھی احادیث کی تحقیق کی ہے اور حکم لگایا ہے، بلکہ ان کے اپنے حنفی علماء نے بھی 4 صدی کے بعد، یقیناً جو 4 صدی کے بعد آئے ہیں، انہوں نے بھی حدیث کی تصحیح و تضعیف کی، اور سند پر حکم لگایا ہے۔ اسی مثال لے لیں، ایک اعلاء السنن میں ان کے محدث علامہ ظفر احمد عثمانی نے کئی احادیث پر حکم لگایا ہے۔ مثال کے طور پر اسی کتاب اعلاء السنن جلد نمبر 5 صفحہ 18 میں حدیث نمبر 1385 میں کے متعلق لکھتے ہیں وسندہ صحیح وحسن علی قاعدتہ، اور اگلے حدیث نمبر 1386 میں کے بعد لکھتے ہیں وسندہ حسن، تو خود بھی تصحیح اور تضعیف سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 4 صدی کے بعد کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اپنے عالم کے بارے میں محدث ناقد العلامہ، یہ لکھا ہے کتاب پہ المحدث ناقد العلامہ، لیکن علامہ البانی اس قابل نہیں ہے کہ انہیں حجت مانا جائے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ خود مفتی صاحب نے بھی بعض احادیث پر صحیح اور ضعیف کا حکم خود لگایا ہے۔ کیا مفتی صاحب خود 4 صدی کے عالم ہیں، ان سے پہلے کے عالم ہیں؟ سبحان اللہ۔ ملاحظہ فرمائے، خود مفتی صاحب نے اپنی کتاب درس ترمذی میں انہوں نے حدیث کی تصحیح کی ہے، جیسا کہ صفحہ نمبر 102 میں فرماتے ہیں، خلاصہ یہ کہ حضرت جابر کی حدیث بلا شبہ صحیح اور ثابت ہے۔ حضرت جابر کی حدیث جس کا میں نے ذکر کیا ابھی، جس امام اس کی قرأت امام کی قرأت ہے، انہیں کچھ تحقیق کی، وہ بھی ناقص تحقیق جن کو وہ تحقیق کہتے ہیں، کہ خارجہ سے کے بعد جو راوی ہیں ان کو موقع نہ ملا تحقیق کرنے کا، اس کے باوجود بھی حدیث کے جو انہوں نے حکم لگایا ہے، کہتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جابر کی حدیث بلا شبہ صحیح اور ثابت ہے۔ تو صحیح کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ واضح الفاظ میں، سبحان اللہ۔ یعنی 4 صدی کے بعد خود تصحیح کر سکتے ہیں، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نہیں کر سکتے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ اسی کتاب درس ترمذی میں صفحہ 101 میں اس حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کی سند خارجہ جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ خارجہ تک کے تمام روات ثقات ہیں، البتہ ان سے نیچے کے راویوں کی تحقیق احکار کو موقع نہ مل سکا، اور اس طریقے سے انہوں نے اس کے تحقیق کو مکمل کیا۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ حدیث کی تحقیق ان کا تخصص نہیں ہے، اس لیے ان سے یہ غلطی ہوئی ہے اور علامہ البانی پر کلام کیا ہے۔ جواب کو اگلا حصہ مفتی صاحب کے جواب کا فرماتے ہیں، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ ھذا عندی ضعیف، اس کا جواب وہی ہے جو پہلے ایک شعر بتایا تھا، یقولون ھذا عندنا غیر جائز ومن انتم حتى يكون لكم عنده، اور اس شعر کی حقیقت بھی اب ہم نے جان لی ہے کہ یہ شعر کس پر فٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ جواب کا آخری حصہ کہتے ہیں، یہ حدیث جو منظار قبری وجبت له شفاعتی کے بارے میں کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ محدثین نے اس کو حسن قرار دیا ہے، باقی حدیث کے اسناد ہے بے شک ضعیف ہیں، لیکن ایک تو تعدد طرق و شواہد کی بنیاد پر، دوسرا تعامل امت کی بنیاد پر مؤید ہو کر
قابل استدلال ہے۔ کیا یہ جو حدیث من زار قبر وجبت له شفاعت جو اصل مسئلہ ہے جہاں پر مفتی صاحب غصہ ہے اور علامہ البانی پر یہ بات کی ہے کہ اس حدیث کی تضعیف صرف علامہ البانی نے کی ہے یا کسی اور نے بھی کی ہے؟ کئی علماء نے کی ہے، ان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی کلھا ضعیفۃ، تمام سارے کے سارے ضعیف ہیں اور ان پر کسی پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اور مجموع الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ 334 میں، مجموع الفتاوی جلد نمبر 27 اور 25 میں بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث دارقطنی نے روایت کیا ہے جسے کہا گیا ضعیف سند کے ساتھ، اور کئی علماء نے کہا کہ موضوعات میں سے ہے، اور جو کتب معتمد ہے ان میں سے کسی نے اس کو روایت نہیں کیا، جیسے کہ صحیح و سنن مسانید ہیں۔ ابن عبد الہادی نے الصارم المنکی میں صفحہ نمبر 21 میں فرماتے هذا حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو منكر عند ائمة هذا الشأن۔ سبحان اللہ، صحیح نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، منکر حدیث ہے جو علم حدیث کا علم رکھتے ہیں، وضعیف الاسناد ہیں نزدیک۔ علامہ الذہبی فرماتے ہیں، اچھا امام نووی مجموع میں صفحہ نمبر جلد نمبر 8 صفحہ 272 میں فرماتے کہ ضعیف ہے۔ امام الذہبی تاریخ الاسلام جلد نمبر 11 صفحہ 212 میں فرماتے حدیث منکر، اور علامہ البانی نے بھی ضعیف الجامع میں اس کو موضوع کہا ہے اور تضعیف کی ہے۔ مفتی صاحب کے اس جواب میں کئی مغالطے اور حیران کن باتیں ہیں جن کی میں نے مختصر نشاندہی کر دی ہے، اور یہ طریقہ ایک معتبر عالم کے لیے مناسب نہیں ہے، اور کسی عالم کی حقیقت اور ان کے علم مقام کو اس عالم کے فتاوی اور باتوں سے پتہ لگایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو ہدایت دے اور حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب پر رحم فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔